السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بخیر ہوں، امید ہے سبھی بھائی بفضلہ تعالی و خیر و عافیت ہوں گے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا شفیعنا مولانا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، ہم اور آپ حضرات کو اور جملہ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے سود کو اسلام کے اندر حرام فرمایا ہے۔ اس لیے بہت سے حضرات جن کو اللہ رسول نے توفیق بخشی وہ اس حرام کام سے بچتے ہیں، لیکن بہت ایسے حضرات ہیں جو آج بھی بیاج اور سود کھاتے ہیں تاکہ ان کا مال بڑھے۔ بیاج کے ذریعے، سود کے ذریعے وہ حرام مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ جہاں چاہے اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا عذاب دے سکتا ہے، اور انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو حضرات سود میں اور بیاج میں مشغول ہیں انہیں جلد از جلد توبہ کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں لوٹ جانا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ یہ بہت مالدار اور اپنا مال سود پر لگانے والے تھے۔ لوگوں کو سود پر اپنا پیسہ دیا کرتے تھے، ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے، اور جب تک کہ جن سے کچھ لینا ہوتا تھا ان سے کچھ وصول نہ کر لیتے تھے اس وقت تک وہ واپس نہیں ہوتے تھے۔ اگر دیکھتے کہ جن سے کچھ لینا ہے وہ کچھ دے نہیں رہا ہے تو کہتے چلو میرے آنے کی کم سے کم مزدوری ہی دے دو، اور اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے، وہ قرضدار گھر میں موجود نہیں تھا، وہ گھر میں مزدور نہیں تھا اور اس کی بیوی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کی گردن میرے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں تو وہ لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ گردن لیا اور گردن لے کر کے گھر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ اسے بناؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں بھی نہیں ہیں اور آٹا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی لکڑیاں بھی لاتا ہوں اور روٹیاں بھی بیاج میں لے آتا ہوں، سود میں لے آتا ہوں، تم گھبراؤ مت، تم اسے تیار کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور لکڑیاں اور روٹیاں دونوں چیزیں بیاج میں لے کر آئے۔ ادھر بیوی نے ہانڈی چڑھائی، یہاں تک کہ
جو سیری تھی اس کو پکانے لگی، اور جب پک کر تیار ہو گیا تو بیوی نے جو ڈوئی ہوتی ہے وہ ہانڈی میں جیسے ڈالی تو اس میں کیا دیکھتی ہے کہ سارا کا سارا وہ خون بنا ہوا ہے، سارا کا سارا خون بنا ہوا ہے۔ بیوی بہت پریشان ہوئی، اپنے خاوند کو بلا کر کہنے لگی، دیکھیے یہ آپ کی بدبختی کا نتیجہ ہے اور آپ کی بدنیتی کا نتیجہ ہے۔ حضرت حبیب نے جب یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی، فی الفور بدل گئی، اور دل ہی دل میں بہت شرمندہ اور نادم ہونے لگے۔ بیوی سے انہوں نے کہا کہ تو گواہ رہ، آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں، یعنی انہوں نے ہر برے کام سے توبہ کر لیا۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرضداروں کو تلاش کر کے اپنا مال ان سے واپس لے اور پھر سود پر دوبارہ نہیں لگائیں۔ اس نیت سے باہر نکلے کہ مال جو ہے نا اپنا واپس لے لے اور دوبارہ سود پر نہیں لگائیں۔ جمعہ کا دن تھا، لڑکے کھیل رہے تھے، ان لوگوں نے جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، ان سے دور ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اسی طرح بدبخت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی ان کی طرح بدبخت ہو جائیں، اس لیے دور ہٹ جاؤ۔ جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت حسن بصری اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کروائی اور کچھ نصیحت کی۔ حضرت حبیب کی وہاں کایا پلٹ گئی، یعنی دل کی دنیا بدل گئی، دل نور ایمان سے مجلہ ہو گیا، ایمان کی روشنی پھوٹ پڑی، دل روشن ہو گیا، اور آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے وقت راستے میں آپ کا مقروض یعنی جو لوگ قرض لیے ہوئے تھے وہ آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ حضرت حبیب نے آواز دی اور فرمایا کہ بھائی اب تو مجھ سے نہ بھاگ، تجھے مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے تم سے بھاگنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے جو پہلے نظر آئے تھے توبہ کرنے سے پہلے، یعنی حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں جانے سے پہلے جو لڑکے نظر آئے تھے اور جو آپ کو دیکھ کر کے بھاگے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی گرد ہمارے اوپر بھی پڑ جائے اور ہم بدبخت ہو جائے، اس لیے بھاگو یہاں سے۔ پھر وہی لڑکے نظر آئے اور انہوں نے حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ حبیب کہا رہا ہے توبہ کر کے آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گرد اس کے اوپر پڑ جائے اور ہم گنہگار ہو جائیں۔ حضرت حبیب یہ جملہ سن کر دل ہی دل میں کہنے لگے، اے رب قدیر، اے رب غفور، عجب تیری شان رحمت ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے اس کا اثر آج ہی اپنی مخلوق کے دل میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، آج ہی توبہ کی اور آج ہی اس کا اثر مخلوق کے دل میں ڈال دیا اور میری نیک نامی مشہور کر دی۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی کو بھی حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے۔ اللہ اکبر، اتنا اثر ہوا توبہ کا۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہو گئے، یعنی جن لوگوں نے بھی آپ سے قرض لیا تھا وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں میں بانٹ دیا، سب میں تقسیم کر دیا سارے مالوں کو، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر،
یہ دیکھو سچی توبہ کا یہ اثر ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور گنہگار جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی رحمت فوراً اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں سے محبت فرماتا ہے تو وضع لہ القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں مشہور فرما دیتا ہے۔ اس لیے خوشبو والی دکان پہ بیٹھنے سے انسان کے بدن میں خوشبو پھیلتی ہے، اور گندگی اور کچرے میں بیٹھنے سے گندگی اور کچرے اور بدبو آتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایمان کی خوشبو انسان کو نصیب ہو اور ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی بھائیوں کو حق بولنے، حق سوچنے، حق سمجھنے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔